تو لوگ زندگی کے کئی سال تڑپتے ہیں یہاں آنے کے لیے، بالآخر جا کر کہیں راستہ کھلتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کے راستے کھول دیتے ہیں۔ حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ جامعہ شفیع کے شیخ الحدیث تھے اور مفسر قرآن بھی تھے، بہت بزرگ آدمی تھے۔ وہ لاہور کے ایک گوالے کا واقعہ سنایا کرتے تھے۔ گوالا کہتے ہیں جس آدمی نے بھینسیں پالی ہوں اور ان سے دودھ لیتا ہو، بیچتا ہو، اس کو گوالا کہتے ہیں۔ فرماتے تھے کہ ایک نوجوان تھا لاہور کا، اس کے دل میں بڑا شوق تھا کہ میں اللہ کا گھر دیکھوں، لیکن اس کے پاس وسائل نہیں تھے۔ ہمیشہ دعا مانگتا، روتا، تڑپتا، حج کا موسم آتا، گزر جاتا، اور اس کی اس تڑپ میں اضافہ کر جاتا۔ ہر سال اس کی تڑپ پہلے کی نسبت بڑھتی جاتی۔ ایک مرتبہ اس نے ٹھان ہی لی کہ میں نے اب اللہ کے گھر کو جا کر دیکھنا ہے۔ نہ اس کے پاس کاغذات، نہ پاسپورٹ، نہ کوئی اور۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ہوائی راستے سے حج کے لیے نہیں آیا جاتا تھا، بلکہ بحری راستے تھے۔ ایک جہاز تھا جس کا نام تھا سفینۃ الحجاج، وہ کراچی سے چلتا تھا اور حاجیوں کو لے کر مکہ مکرمہ آتا تھا، جدہ آتا تھا۔ ملک کے بہت سارے شہروں میں لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ حج کے لیے جاتے کہاں سے ہیں، اس زمانے میں اتنا بھی پتہ نہیں تھا۔ فرماتے ہیں کہ اس نے بس کہنا شروع کر دیا کہ میں نے حج پہ جانا ہے۔ کیسے جائیں کچھ پتہ نہیں۔ سنا اس نے کہ بھئی کچھ عرصے کے بعد حج کا موقع آنے والا ہے۔ لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ بھئی حج پہ جاتے کہاں سے؟ کسی نے کہہ دیا کہ میاں ریلوے اسٹیشن ہے نا لاہور کا، وہاں سے ٹرین چلتی ہے کراچی جاتی ہے، وہاں سے جہاز چلتا ہے جو جدہ جاتا ہے۔ چنانچہ وہ لاہور کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچ گیا، کبھی اس پلیٹ فارم پہ، کبھی اس پلیٹ فارم پہ، کبھی اس سے پوچھ رہا ہے سواری سے، کبھی کسی کام کرنے والے گورنمنٹ کے کسی بندے سے پوچھ رہا ہے میں نے کراچی جانا ہے، میں نے کراچی جانا ہے۔ کئی دن اس کو پلیٹ فارم پر ہی گزر گئے، ٹکٹ تھی نہیں کہ کوئی لے جاتا تھا، اور یہ جانا چاہتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک کنڈکٹر گارڈ جو تھا وہ اس کے اوپر کچھ اس کو ترس آ گیا، وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں سواریوں والے ڈبے میں تو بٹھا نہیں سکتا، تو ٹکٹ نہیں ہے، آؤ میرے ڈبے میں بیٹھ جاؤ، میں تمہیں کراچی اتار دوں گا۔ لوٹی کنڈکٹر گارڈ نے اس کو اپنے والے ڈبے میں جہاں چھوٹی سی جگہ تھی اس میں بٹھا دیا۔ یہ بیٹھا رہا، بالآخر کراچی ریلوے اسٹیشن کے اوپر اتر گیا۔ پھر وہاں پلیٹ فارم سے پوچھنا شروع کر دیا کہ میں نے تو حج پہ جانا ہے، کہاں سے جاتے ہیں؟ کسی نے بتایا میاں ایک جگہ ہے جس کو مدینۃ الحجاج کہتے ہیں، حاجی لوگ سب وہاں جاتے ہیں اور وہاں سے پھر ان کے کاغذات تیار کیے جاتے ہیں اور ان کو جہاز پر بھیجا جاتا ہے۔ اس نے کہنا شروع کر دیا کہ مدینۃ الحجاج جانا ہے۔ اللہ کی شان کی کچھ سواریاں تھیں جو ریلوے اسٹیشن سے اتری اور وہ مدینۃ الحجاج جا رہی تھیں اور ان کے پاس گنجائش تھی، انہوں نے اس کو بھی کہا کہ آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ ہماری گاڑی میں۔ مدینۃ الحجاج اتار دیا۔ اب وہاں پر تو ہزاروں لوگ حج پہ جانے والے تیاری کر کے آئے۔ اس زمانے میں وہیں پہ پاسپورٹ بنتا تھا، کاغذات تیار ہوتے تھے، ٹکٹ ہوتی تھی،
اور جن کے کاغذات تیار ہو جاتے تھے ان کو وہیں سے جہاز پر بٹھا دیتے تھے۔ اب یہ کہتا جا رہا ہے کہ جی میں نے حج پہ جانا ہے، حج پہ جانا ہے۔ لوگوں نے کہا بھائی تیرے پاس پاسپورٹ نہیں، ٹکٹ کے پیسے، کہتے نہیں، کوئی چیز، کہتا کچھ بھی نہیں۔ اور جانا کہاں ہے؟ کہتے اللہ کا گھر دیکھنا۔ لوگ بڑے حیران کہ یہ نوجوان کیسے جا سکتے ہیں، حتیٰ کہ وہ دن آیا کہ جن لوگوں کے کاغذات تیار تھے ان کو جہاز پر بٹھایا جانے لگا۔ اس نے دیکھا کہ ان کا سامان لے جانے کے لیے مزدور ہیں جو نیچے سے سامان اٹھا کر بحری جہاز کے اوپر لوڈ کر رہے ہیں، خاص قسم کی وردی انہوں نے پہنی ہوئی ہے۔ اب لوگ بھی دیکھ رہے تھے منظر، جو بھی دیکھ رہا تھا۔ اس نے کیا کیا کہ ان میں سے ایک نوجوان سے بات کی کہ یار اپنی وردی مجھے دے دو، تم بیٹھ کے آرام سے مزے کرو، اور تمہاری جگہ یہ جو بھاری بھاری سامان ہے نا یہ اٹھا کے میں لے جاؤں گا، اور جب آخری دفعہ وہاں سامان پہنچے گا تو اوپر سے تمہیں وردی میں دوسرے لڑکے کے ہاتھ واپس بھجوا دوں گا۔ اس نوجوان نے بھی سوچا کہ چلو یہ 8 گھنٹے جو مجھے اتنا بھاری سامان سر پہ اٹھا کے لے جانا ہے، آج مزے کرو، بیٹھ جاؤ۔ اس نے اپنی وردی اس کو دے دی۔ اب یہ نوجوان حاجیوں کا سامان اوپر پہنچا رہا ہے، آ رہا ہے اور جا رہا ہے۔ چونکہ یہ مزدور کام کرنے والے تھے تو ان کی سامان کی، ان کی کاغذات کی چیکنگ نہیں ہو رہی تھی۔ جب آخری دفعہ یہ اوپر سامان لے کر گیا، وہاں جا کر اس نے کپڑے اپنے تبدیل کر لیے اور وہ وردی جو تھی وہ دوسرے لڑکے کے ہاتھ نیچے پہنچا دی۔ اور اوپر تو جہاز میں پورا ایک محلہ آباد ہوتا تھا، ہزاروں لوگ ہوتے تھے، کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ جو چیکنگ ہوتی تھی وہ نیچے ہی ہوتی تھی، چڑھنے سے پہلے، چڑھنے کے بعد تو کوئی چیکنگ ہی نہیں۔ چنانچہ وہاں کبھی یہ ادھر بیٹھ جاتا، کبھی عرشے پہ بیٹھ جاتا، کبھی کسی کے ساتھ کھڑا ہو کے باتیں کرنے لگ جاتا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے کمرے میں بیٹھ بیٹھ کے تھک گیا ہے تو باہر آ گیا ہے، اور بھی لوگ باہر سمندر کا نظارہ کرتے رہتے تھے۔ اس طرح اس نے سفر کرتے کرتے دل آخر جو درمیان میں دن لگتے تھے وہ گزارا۔ ایک اس کا دوست بن گیا۔ اس نے اپنے دوست کو کہا کہ یار جب وہ جدہ شہر قریب آ جائے گا تو مجھے بتانا۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ اللہ کی شان کہ کوئی آدھی رات کا وقت تھا جب جدہ شہر کی روشنی میں کچھ نظر آئی، تو اس وقت سی پورٹ اتنا بڑا تو نہیں تھا، چھوٹا سا تھا، ایک آدھ جہاز لگنے کی جگہ تھی۔ اس نے اس کو بتا دیا دیکھو وہ سامنے روشنی نظر آ رہی ہے، یہ جگہ ہے۔ اب یہ جو نوجوان تھا یہ سامنے دیکھ رہا ہے اس جگہ کو، اپنی اس کے دل میں کیا آیا؟ اچانک وہ جو جہاز کے اوپر کھڑا تھا، چھت کے اوپر تو پہلے ہی کھڑا تھا، اس نے جی اللہ اکبر کہہ کے سمندر کے اندر چلا۔ اب اس کے دوست نے حیران ہو کے دیکھا کہ یہ کیا بنا۔ اب وہ دیکھتا رہا کہ شاید یہ باہر نکلے گا، اوپر آئے گا، تیرے گا، اس کا تو نام نشان نہیں۔ ایسے لگتا تھا جیسے نیچے گیا اور نیچے ہی چلا گیا۔ اس نوجوان کو خوف بھی ہوا، لیکن یہ چپ کر گیا کہ میں کیوں کسی کو بتاؤں، کوئی مجھے یہ کہہ دے گا تم نے دھکا دیا تو الٹا مجرم میں بن جاؤں گا، میرے سر پہ میرے گلے پڑ جائے گا۔ اس نے خاموشی اختیار کر لیا، مگر ذہنی طور پہ اس کو بڑا صدمہ تھا۔ خیر جہاز لگا، اس کے بعد کاغذات دیکھے گئے، باہر نکالا گیا۔ یہ جو دوست تھا اس نے حج کیا۔ حج مکمل ہونے کے بعد مکہ مکرمہ میں چند دن یہ رہ رہا تھا، اچانک اس نے دیکھا کہ جمعرات کا وقت جب ہوا تو وہی لاہور کا گوالا
अरबों जैसा लिबास पहना हुआ, चोगा, तोप पहनी हुई और अरबी रुमाल रखा हुआ उसने, और वो भी नमाज पढ़ रहा है और नमाज पढ़ के जाने लगा। तो ये दोस्त उठा, भागा, उससे कहा तू फलां तो नहीं है? कहने लगा हाँ मैं वहां गोरी हूँ। उसने कहा यहाँ कैसे? कहते अगर सारी तफसील सुननी है तो मेरे साथ आओ। वो साथ हो लिया। अब जब बाहर निकला तो क्या देखता है कि एक बिल्कुल नई गाड़ी खड़ी हुई है और उसमें एक ड्राइवर भी है। अब ये बैठ गया और उसको कहते हैं कि अंदर बैठ जाओ। ये भी बैठ गया। हैरत पहले से ज्यादा हो गई, ये क्या बना? खैर गाड़ी चली और चलते चलते बिलाखिर शहर में एक कोठी सी बनी हुई थी, उसके अंदर दाखिल हुई। ये बाहर निकला तो गवाले ने इसे कहा आओ आओ, ये मेरा घर है, आओ आपको मैं बिठाता हूँ। और हैरान हुआ कि क्या बातें कर रहे हैं। देखा कि ड्राइंग रूम है और बड़ा सोफे लगे हुए हैं और खूबसूरत बना हुआ है। कुछ उसने पीने के लिए इसको ला कर दिया। इसने कहा भाई मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, मुझे आप बताओ कि ये मसला है क्या? अब गवाले ने बात खोली। कहने लगा मसला ये है कि बस मेरे दिल में शौक था, मैंने अल्लाह का घर देखने, लेकिन मेरे पास वसाइल नहीं थे। मैं अल्लाह का वकुल चल पड़ा। जब तुमने बताया कि सामने जद्दा शहर है तो मैंने अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह अब छलांग लगाना मेरा काम है, घर तक पहुंचाना तेरा काम। कहते हैं मैंने पानी में छलांग लगा दी और तैरना मैं जानता नहीं था, तो डुबकियां खाने लगा। अब डुबकियां खाते खाते जो समुद्र की लहरें होती है ना, उन्होंने मुझे धकेलना शुरू किया और मेरे पेट में बहुत सारा पानी भी चला गया। और मैं अपनी जिंदगी बचाने की कश्मकश में अचानक जो हाथ मारे तो लगा कि जैसे अब पानी जरा कम हो गया और किनारा करीब है। कहते बिल आखिर में किनारे तक पहुंचा, लेकिन चूंकि मेरे पेट में बहुत पानी भर चुका था, मैं बेहोश होकर गिर गया। उसमें मेरे मुंह से पानी भी निकलता रहा, पेट का सारा पानी वापस निकल आया। काफी देर के बाद कुछ मेरे औसान बहाल हुए तो मुझे महसूस हुआ कि भाई अब तो फजर का वक्त भी करीब है और किनारे पे भी मैं लग गया हूँ। मैंने कहा कि चलो उठूं और जाऊं अंदर। सुबह हो गई तो लोग मुझसे कागजात पूछेंगे। कहते आगे गया तो आगे लोहे की ग्रिल लगी हुई थी और दरवाजे को ताला था, तो मैं तो बाहर जा नहीं सकता था। मैंने वो ग्रिल के साथ साथ चलना शुरू किया कि भी कहीं से कोई रास्ता मिल जाए। एक कोने में कहने लगा एक घर था और उस घर का सहन उसी ग्रिल की तरफ खुलता था। मैं वहां करीब हुआ तो मैंने क्या देखा कि एक अजीब मंजर है। दो आदमी हैं जो एक गाय का दूध निकालना चाहते हैं, मगर उनको गाय का दूध निकालने का तजर्बा बिल्कुल नहीं था, तो गाय उनके काबू नहीं आती थी। अब एक जो है वो उसकी टांगों को पकड़ता, रस्सा डालता, दूसरा गिलास लेके नीचे बैठता, अभी थोड़ी सी उसने दूध निकाला होता तो गाय फिर लात मार देती, इधर की उधर हो जाती। एक कुश्ती हो रही थी उन दो बंदों में और गाय में। कहते जब मैंने ये मंजर देखा तो मैंने और ग्रिल जो थी उसको थपथपाया, नॉक किया। उन्होंने मेरी तरफ देखा। जब मेरी तरफ देखा तो मैंने उनको कहा कि देखो ये मैं जानता हूँ दूध निकालना गाय का। जब यूं हाथ का इशारा किया तो पहले तो वो नहीं समझे, फिर उन्होंने मेरे करीब आकर पूछा क्या है मसला। मैंने कहा कि ये जो है ना मैं तुम्हें निकाल के देता हूँ। वो तो पहली मुसीबत में थे, कुश्ती लड़ रहे थे बेचारे।
ان میں سے ایک اندر گیا اور اس نے گھر جا کے گھر والی خاتون جو تھی اس کو بتایا. اب صورتحال یہ تھی کہ یہ گھر تھا اس سی پورٹ کے انچارج کا، جو بڑا انچارج تھا وہاں کا. اس کو اللہ نے ایک بیٹا دیا. اس زمانے میں خشک دودھ کے ڈبے ہوتے نہیں تھے، فیڈر نہیں ہوتے تھے، یا ماں دودھ پلاتی تھی یا پھر گائے وغیرہ کا دودھ ہوتا تھا. اب قدرتاً ماں کا دودھ اس بچے کو موافق نہیں تھا، تو بچے کو گائے کا دودھ پلایا جاتا تھا. لیکن گائے کا دودھ نکالنے کا تجربہ وہاں کسی گھر کے نوکر کو نہیں تھا، لہذا وہ گائے کا دودھ نکالنے بیٹھتے تو گائے لاتے مارتی اور ان کو دودھ نکالنے نہ دیتی، اور ایک ہنگامہ. کبھی ایک گلاس نکلتا، کبھی نہ نکلتا، کبھی بچہ بھوکا، کبھی پیٹ بھر جاتا. اب جب ان دو بندوں نے جا کے اس کو کہا کہ جی ادھر ایک بندہ ہے مسافر لگ رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے تجربہ ہے میں نکال دیتا ہوں دودھ، تو ماں تو چاہتی ہے نا کہ میرے بیٹے کے لیے واپس مقدار میں دودھ ہو. اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے. اس نے چابی نکال کے دی کہ دروازہ کھولو اور اس کو لے کے آؤ. کہنے لگے وہ بندہ آیا، اس نے دروازہ کھولا اور مجھے لے کے گیا. میں نے ان دونوں کو آرام سے بٹھا دیا ایک طرف کہ تم بیٹھ جاؤ، اور گائے کو میں نے کمر پر ہاتھ پھیرا. اور گائے جانور پہچان لیتا ہے کہ بھئی ہاتھ پھیرنے والا بندہ تجربہ کار ہے یا نہیں. جیسے ہی میں نے ہاتھ پھیرا تو گائے جو تھی وہ بڑے آرام سے کھڑی ہو گئی، دودھ دینے کے لیے تیار. مجھے چونکہ تجربہ تھا میں نے ان سے بڑا برتن منگایا، اور بڑا برتن منگا کے جب میں نے اس کا دودھ نکالا تو وہ تو 2-4 کلو تھا. اس کو دیکھ کے تو وہ حیران رہ گئے، اتنا دودھ نکل سکتا ہے. وہ تو ایک گلاس میں دودھ نکالتے تھے. اب جب وہ اتنا دودھ لے کے اندر گئے تو اس افسر کی بیوی کی تو آنکھیں کھلی رہ گئی، اتنا زیادہ دودھ میرے بچے کے لیے. اب خوشی سے اس کی تو حالت بری. اس نے کہا اچھا جو بھی ہے اس بندے کو نہیں جانے دینا. لو جی مجھے انہوں نے گھر میں ایک جگہ بٹھا دیا اور مجھے ناشتہ بھی کروایا، کہا آرام کرو بس تم ادھر رہو. جب اس کا خاوند اٹھا اس نے خاوند کو بھی بتایا کہ دیکھ جی یہ تو ہمارے ساتھ خدائی مدد ہو گئی ہے، میرے بچے کے لیے اللہ نے دودھ کا انتظام کر دیا، اور دیکھو اس بندے کو جانے نہیں دینا. اب وہ افسر آیا، اس نے مجھ سے آ کے مجھ سے کیا کاغذات پوچھنے تھے. اس نے مجھے کہا کہ اچھا بھائی تم نے یہاں سے جانا نہیں. میں نے کہا نہیں میں نے تو اللہ کے گھر جانا ہے. وہ ہر بار کہے کہ تم نے کہیں نہیں جانا اور میں ہر بار کہوں کہ میں نے اللہ کے گھر جانا ہے. وہ مجھے تسلیاں دے اچھا تجھے بھیج دیں گے. میں خیر اس کے پاس رہنے لگ گیا. کوئی 10-15 دن کے بعد اس عورت نے اپنے والد کو فون پر بتایا کہ میرے بچے کے لیے دودھ کا بڑا مسئلہ تھا، وہ اس طرح حل ہو گیا، ہمیں ایک بندہ ملا ہے وہ دودھ بہت اچھا نکال لیتا ہے. اس کے والد کی کوئی 10-12 گائیں تھیں اور اس کو بھی دودھ نکالنے کی پرابلم تھی کہ نوکر جا کر دودھ نکالنا نہیں جانتے تھے. اس نے کہا بیٹی پھر ایسے کرو کہ اس بندے کو میرے پاس مکہ مکرمہ بھیج دو اور دودھ میں یہاں سے بندوبست کر دوں گا آپ کے بچے کے لیے. لو جی کیا ہوا کہ یہ گوالا وہاں سے مکہ مکرمہ پہنچ گیا. اب اس بندے نے اس کو 1-2 دن اپنے پاس رکھا. کہنے لگا میرے لیے 10-15 گایوں کا دودھ نکالنا کون سا مسئلہ تھا. جب میں نے ان کے کئی برتن بھر دیے دودھ سے تو وہ بندہ تو بڑا حیران. وہ مجھے کہ تم نے یہی رہنا ہے. میں نے کہا میں نے اللہ کے گھر جانا. وہ مجھے سمجھائے تم نے یہی رہنا ہے. میں اسے کہوں نہیں میں نے اللہ کے گھر جانا. بالآخر اس نے کہا کہ یار تجھے بھی اللہ کا گھر دکھائیں گے مگر تو نے رہنا یہی ہے. دیکھو یہ جو گھر ہے نا یہ میں نے نیا بنوایا تھا لیکن یہ میں تمہیں دیتا ہوں تم یہاں رہو اور گاڑی بھی تمہیں دیتا ہوں اور اب تم اپنے گھر کا پتہ بتاؤ تاکہ آخری جہاز ایک آ رہا ہے
ہم تمہارے بیوی بچوں کو بھی وہاں سے منگوا لیتے ہیں۔ کہتے میں نے ان کو اتا پتہ بتا دیا، انہوں نے میرے بیوی بچوں کو منگا لیا، اب میں یہاں رہتا ہوں، حج بھی میں نے کیا، اللہ کا گھر بھی دیکھا، گاڑی بھی میرے پاس ہے، جب چاہتا ہوں حرم میں آ کے نماز پڑھتا ہوں، اور اللہ نے مجھے یہاں پر ہر نعمت عطا کر دی، اور جب میری مراد تھی جو لے کر میں گھر سے نکلا تھا، اللہ نے میری مراد کو بھی پورا فرما دیا۔ تو حضرت مولانا ادریس کاندھوی رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ سنا کر کہتے تھے، کاش لاہور کے ایک گوالے کے دل میں اللہ کا گھر دیکھنے کی جو تمنا تھی، وہ تمنا ہمارے دل میں بھی آ جاتی ہے، پھر اللہ راستے کھول دیتے ہیں۔ ہمارے اکابر سالوں دعائیں مانگتے تھے، سالوں، اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ جب آنے لگتے تھے تو گھر کے برتن بھی بیچنے پڑتے تھے، زیور بیچنے پڑتے تھے، پھر جا کے کہیں خرچہ پورا ہوتا تھا۔